آیت نمبر 29۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وقل الحق، فرما دیجئے حق ہے من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کا علم، اللہ کا نظام، سب حق ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، ایمان لانے پر نہ لانے پر اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے، ہدایت کا بھی، گمراہی کا بھی۔ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا ہے۔ اب اگر کوئی ایمان لے آئے گا تو اس کو سب کچھ مل جائے گا، نہیں لے آتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی نہیں، جبر نہیں۔ فلما ازاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جو پھرنا چاہتا ہے اللہ اس کو پھیر دیتا ہے، جو آنا چاہتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے دیتے۔ سختی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کہ مجبور کر دے کہ ماننا پڑے گا، یہ اللہ نے اختیار دیا۔ ہدایت اللہ کے پاس آئے گا تو ہدایت مل جائے گی۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جب اسلام میں آ گیا، اسلام کا مزہ چکھ لیا، تو اب اسلامی قوانین کی پابندی کرنے پہ مجبور کیا جائے گا۔ یہ جو ارشاد گرامی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، یاد رکھنا اس کا مطلب یہی ہے کہ مجبور کر کے کلمہ پڑھانا۔ جب اسلام میں آ گیا، اب احکامات کی پابندی کرنا ضروری ہوگا۔ جیسے مثال دے کے سمجھایا جاتا ہے، نئی فوج میں کوئی بھرتی ہوتا نہ ہو، جب ہو گیا تو پھر وردی پہننی پڑے گی۔ نہیں آتا پولیس میں نہ آئے، آ گیا تو وردی پہننی پڑے گی، ان کے قوانین کی پابندی کرنی پڑے گی۔ جب اسلام میں آ گیا ہے تو اب اگر اس نے چوری کی، زنا کیا، ڈاکہ مارا تو اسلامی قوانین جاری ہوں گے۔ اب اس کو جبر نہیں کہا جائے گا کہ جب مجبور کیا جا رہا ہے نا، اس کی پابندی کرنی ہوگی۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اس سے بھی یہی مطلب ہے کہ تمہیں اختیار تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی کفر کرے، پسند یہی ہے کہ اسلام میں آ جائے، یہی ہوتا۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ جی اگر تو جوان کا بچہ ہے تو یہ کر کے دکھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اجازت ہے، اس کو جھنجھوڑا جا رہا ہوتا ہے کہ بندہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اسلام میں آ جائے،
لیکن اگر کفر اختیار کرتا ہے تو کر کے دیکھ، پھر پتہ چلے گا، وقت آ جائے گا۔ ہاں جی، انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے تیار کیا ہے ظالموں کے لیے آگ کو۔ ظلم کا اعلیٰ درجہ شرک اور کفر ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، تو بڑا درجہ کفر ہے۔ جو کفر اختیار کرے گا اس کے لیے جہنم ہی ہے، اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ سخت ہے۔ ہم سے تو یہ برداشت نہیں ہوتی، وہ کیسے ہوگی؟ اور اس سے تو بھائی اتنا تو ہے نا کہ اگر آدمی آگ میں گر گیا تو سانس تو نکل جاتی ہے نا، جہنم کی آگ میں بھی پڑا رہے گا، سانس بھی نہیں نکلے گی۔ ہمیشہ عذاب میں رہے۔ اللہ تعالیٰ اور مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ احاط بہم سرادقها، گھیر لے گی ان کو اس کے پردے، کھناتے ہیں اس کو گھیر دیں گی، کدھر بھاگے گی؟ آگ کی لپیں اس کو لے لیں گی۔ وَيَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اگر وہ فریاد کرے گا تو اس کی فریاد پوری کی جائے گی، بماءٍ پانی سے، پانی طلب کرے گا، چیخے گا، چلائے گا کہ پانی پلایا جائے۔ پانی سے کالمہل، مثل تل چھٹ کے ہوگا، جو بچا کچا کچرا ہوتا ہے نا۔ یشوی الوجوہ، چہروں کو بھون دے گا۔ قرآن پاک میں زری کے لفظ بھی آئے ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں۔ غسلین کا لفظ بھی آیا ہے کہ جہنمیوں کا نکلتا ہوا خون، پیپ، گند وہ پلایا جائے گا۔ فقطع امعاءہم، اللہ فرماتے ہیں وہ پئیں گے، آنتیں کٹ کٹ کے نکل جائیں گے۔ یتجرعہ کے الفاظ بھی ہیں کہ آسانی سے نہیں پیا جائے گا، پیے گا تو کٹتا چلا جائے گا، یہ پانی پلایا جائے گا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہی مجھے اور آپ کو استغفار کرنا چاہیے، پوری امت کو توبہ کرنی چاہیے، کہ وہ وقت بہت ہی آڑا اور مشکل وقت۔ یہاں کچھ ہو سکتا ہے، وہاں کچھ نہیں ہو سکے گا، یہاں موقع ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ استغاثہ کریں گے تو ان کا استغاثہ پورا کیا جائے گا، بمائن، پانی سے، کالمہل، مثل تل چھٹ کے، کچرے کے، بیکار چیز۔ ہوگا کیسے؟ یشوی الوجوہ، ان کو چہرے کو بھون کے رکھ دے گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ بئس الشراب، اللہ فرماتے ہیں یہ پینا بہت برا ہوگا۔ وسعت مرتفقہ، اور بری ہوگی یہ نرمی، یہ راحت، یہ کیا راحت ملے گی؟ یہ تو ہے جو نافرمان ہیں، نہیں مانتے، کفر اختیار کرتے۔ دنیا میں تو چند دنوں کے ہیں مزے، لیکن راحت ہمیشہ کی نہیں ہے۔ جو ہیں نیک، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مومنین ایمان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں
قرآن پاک میں جہاں جہاں آمنو کا ذکر ہے نا، اس سے مفسرین محدثین علماء فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو، ایمان لے آؤ، معنی یہ ہے کہ اپنا عقیدہ ٹھیک کرو۔ اگر عقیدہ بد ہے تو اس کو ایمان نہیں کہیں گے۔ ایمان یہی ہے کہ عقائد ٹھیک ہو، عقائد میں گندگی کرب و کمزوری نہ ہو، وعامل الصالحات اور عمل صالح کیے، نیک عمل کیے۔ تقریباً اس حوالے سے تو آپ سارے ہی مفتی ہیں، جس سے پوچھا جائے کہ اچھا عمل کون سا ہے، یہ وہ بتاتا جائے گا۔ کسی سے پوچھو کیا خیال ہے، جھوٹ بولنا کہیں گے برا عمل ہے، سچ بولنا کہے گا اچھا عمل ہے، چوری کرنا کہیں گے برا عمل ہے، نماز پڑھنا کہیں گے بڑا اچھا عمل ہے، تلاوت کرنا کہیں گے اچھا عمل ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا کہیں گے اچھا عمل ہے، کسی حوالے سے بھلائی کرنا کہیں گے اچھا عمل ہے۔ تقریباً سارے موٹے موٹے اچھے اعمال کا پتہ ہے، سب برے عمل کا بھی پتہ ہے۔ تو جس کو اپنائے گا ادھر ہی جائے گا۔ ہے یہی کہ ایمان کے بعد وعامل الصالحات اور عمل صالح کی، نیک عمل کیے۔ انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے اجر اس شخص کا جس نے اچھا عمل کیا۔ احسن عملہ سے مراد سنت کے مطابق عمل کیا، جس نے سنت کے مطابق عمل کیا وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ بنیادی چیز عقیدہ ایمان، اس کے بعد اخلاص ہے، اخلاص نہیں وہ بھی سنت سے ہٹ گیا، خلاف سنت کرتا ہے وہ بھی ختم۔ مجدد الفسانی احمد سراندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے ایک بدعت اختیار کر لی، ایک بدعت، اس نے دین کی شکل ہی بگاڑ دی، سارا نقشہ ہی بدل دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل، آپ کا فرمان کچھ اور تھا، اس نے اور شکل دی، شکل ہی بگاڑ دی۔ تو جو نیکی کرے گا، سنت کے مطابق عمل کرے گا، اس کا اجر کہیں نہیں جاتا۔ بندوں سے تو اجر ملتا ہی نہیں، اجر دینے والی ذات اللہ کی، مخلوق خدا اجر نہیں دے سکتا۔ اولئک لہم جنات عدن، یہ ہیں جن کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے باغات ہوں گے، تجری من تحتہم الانہار، جاری ہوں گی ان کے نیچے نہریں۔ باغ لگا ہوا ہو، پانی چل رہا ہو، اس کے کنارے چارپائی لگی ہو، اس کا سما اور ہوتا ہے۔ تو جنت میں یہی مزے ہوں گے، کرنا ورنہ تو کچھ ہوگا نہیں، تو یہاں کرنا ہے جو کچھ کرنا، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہو، وہاں تو صرف اعزازات ہوں گے، آؤ جی مزے کرو۔ دنیا دار الامتحان ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا دار العمل ہے، وہاں عمل نہیں بدلہ ہے۔ یہاں کچھ کر گئے تو وہاں ملے گا۔ سمجھدار آدمی کا کام بھی یہی ہے کہ وہاں کھیت میں کاٹ کے نہیں کھایا جاتا، گھر لایا جاتا ہے پھر کھایا جاتا ہے۔
تو یہاں نہ ختم کر دیا جائے، یہاں کچھ کر جائیں بو جائیں، پھر آخرت میں کاٹیں گے، وہاں کھائیں گے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، پہنایا جائیں گے اس میں سونے کے کنگن۔ دنیا میں عورتوں کے لیے سونا چاندی جائز ہے، پہنے۔ مردوں کے لیے سونا استعمال کرنا انگوٹھی کی شکل میں ہو، کسی ہار کی شکل میں ہو، حرام اور ناجائز۔ چاندی کی انگوٹھی 4 ماشے تک جائز ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔ مرد استعمال کرتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے۔ سونے کی انگوٹھیاں استعمال کرتے ہیں، ناجائز ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عورت نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جہنم کا ٹکڑا پہن رکھا ہے، اس سے بچا جائے۔ تو خلاف سنت، خلاف شریعت نہیں ہونا چاہیے۔ کل قیامت کے دن سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، یہ اعزازات ہوں گے۔ اور یہاں اگر مرد کنگن پہن لے، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ یہ ملنگ ہے بیچارہ، سادہ سودہ سادہ ہے۔ یہاں مرد پہنے گا عجیب لگے گا، وہاں ماحول کی بات ہوگی، مرد پہنے گے بڑی عزت سے نظر آئیں گے۔ ماحول اور معاشرے کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ جہاں ماحول ہو کہ سارے شلوار پہنتے ہیں، ایک دھوتی باندھ لے تو عجیب سا لگتا ہے۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر چادر ہی استعمال فرمائی ہے نا، لیکن ماحول نہیں۔ اگر ماحول ہے کہ سارے چادر پہنتے ہیں تو ایک اگر کوئی شلوار پہن کے آ جائے تو عجیب سا لگتا ہے۔ تو جیسے جنت میں جائیں گے سارے کنگن پہن کے پھرتے ہوں گے، سبحان اللہ، ماحول ہوگا۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ، اور پہنیں گے سبز لباس، باریک اور موٹا ریشم۔ ریشم ایک تو ہے نا، 2 دھاگے سے کپڑا بنتا ہے، لمبے دھاگے تانا، دوسرا بانا چوڑائی والا۔ اگر دونوں دھاگے ریشم کے ہیں، ریشم سے مراد بھی وہ ہے جو کیڑے سے پیدا ہوتا ہے، وہ مرد کے لیے حرام ہے۔ لیکن وہ مرد جو جہاد کی حالت میں ہے اور لڑائی بھی 2 بدو آمنے سامنے ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ریشم کا کپڑا پہننا جائز ہے۔ حکمت ہے کہ مخالف دشمن تلوار مارے گا تو چلو ریشمی کپڑا ہے، کھسک جائے گی۔ عورت کے لیے ٹھیک ہے کہ وہ استعمال کرے۔ شریعت نے بڑے عجیب نکات رکھے کہ مرد کا عورت کی طرف، بیوی کی طرف میلان چاہیے، ریشم پہننے میں میلان بڑھے گا، شاید یہی حکمت۔ مردوں کے لیے نہیں، موٹا باریک ریشم جو خالص ریشم ہے وہ استعمال نہیں۔ اور اگر چوڑائی والا ریشم اصل ہے، دوسرا پھر بھی نہیں۔ اگر ملا ہوا ہے جیسے یہ دوسرے چلتے ہیں، یہ ریشم ہے نہیں، یہ تو نقل ہے، یہ چلیں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ بیٹھے ہوں گے اس پر، علی الارائک، حریق کا تکیے لگا کے، گھاؤ تکیے لگا کے، بڑے ڈیل ڈول کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ نعم الثواب، بہترین ثواب ہے، وحسنت مرتفقہ،
اور بہترین بہت ہی اچھی راحت اور نرمی اللہ ہر مسلمان کو نصیب کرے، جنت کے فیصلے ہوں۔ آخر اللہ